بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل۔ ہماری گفتگو ورع کے موضوع کے اوپر چل رہی تھی کہ الکافی سے آپ کی خدمت میں کتاب الایمان والکفر کے ضمن میں اخلاقی موضوعات کا جائزہ لیا جا رہا تھا۔ ورع کے معنی اور وہ معنی جو اہل بیت علیہ السلام سے منسوب احادیث میں وارد ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں ذکر کیے گئے تھے کہ لغتاً ورع کا مطلب جو کیا جاتا ہے وہ شدت و تحرج ہے، یعنی شدت کے ساتھ انسان کا ایک چیز سے اجتناب کرنا یا رک جانا، یا انسان کا ایک چیز کو عمل میں نہ لانا ہے۔ یعنی لغتاً آپ یہ کہہ لیں کہ دو مرحلوں کے اوپر ورع کہلاتا ہے۔ پہلا اس کا مرحلہ یہ ہے کہ چیز سے کاملاً اجتناب کرے، جسے کہتے ہیں پرہیز کرنا، یعنی دوری اختیار کر لے۔ اگر دوری ایک چیز سے اختیار کرے یعنی ٹکراؤ پیدا نہ ہونے دے اپنا۔ اسی لیے تقوی اور ورع میں فرق کیا گیا ہے کہ تقوی کو اختیار کرنے کے مقدمات میں سے ہے ورع۔ اس لیے تقوی کا ترجمہ پرہیز غلط ہے، لیکن ورع کا ترجمہ پرہیزگاری درست ہے۔ پرہیزگاری کہتے ہیں اجتناب کرنا، کیونکہ تقوی اجتناب کرنے کو نہیں کہتے، وہ تو ڈھال ہے، وہ تو ٹکراؤ کی صورت میں اپنے دفاع کو تقوی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا ورع جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتناب کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرہیز کرے کاملاً، یعنی اپنے آپ کو اول کوشش کرے کہ دو چار نہ ہونے دے اس مورد سے۔ جس مورد میں انسان نے ورع اختیار کرنا ہے اس میں پہلا جو لغتاً مطلب ہمارے پاس آتا ہے، اور یہی مطلب اخلاقی کتب میں پھر منتقل ہوا، اور یہی مطلب پھر آغاز میں ورع کو اختیار کرنے کی طرف ہمیں راغب کرتا ہے، اور وہ ہے کہ انسان ایسی چیز سے ٹکراؤ ہی نہ پیدا ہونے دے۔ مثلاً ایک نامناسب تصویر سے ٹکراؤ ہی نہ پیدا ہونے دے۔ مثلا سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے، پہلی کوشش ہے اسے پتہ ہے کہ یہاں پہ ایک نامناسب اشتہار ہو سکتا ہے، فوراً اسے گزار دے یا نگاہیں اپنی اس کے ساتھ نہ جڑنے دے۔ نگاہیں جڑنا اور منہ پھیرنے میں فرق ہے۔ ممکن ہے کہ ایک انسان ایک اسکرین کو دیکھ رہا ہے لیکن وہ اپنی نگاہوں کا تعلق اس سے نہ جوڑے، بے شک دیکھنے والے کو محسوس ہو کہ شاید یہ سامنے دیکھ رہا ہے، لیکن وہ دیکھنے کا تعلق اس سے قائم نہیں کر رہا۔ لہذا تعلق قائم کرنے سے اجتناب کرے، تعلق جوڑنے سے اپنے آپ کو چھوڑ دے۔ اگلا مرحلہ یہ آتا ہے، چونکہ انسان ساری زندگی اپنے آپ کو اس طریقے سے جدا کر کے نہیں رہ سکتا، کیونکہ بالآخر معاشرے میں اس نے اپنے واجب وظائف کو پورا کرنا ہے، بالفرض نان نفقہ ہے، کسب حلال ہے، لوگوں سے ملاقات ہے، رشتہ داریاں ہیں، اور دیگر اس کو اپنے زندگانی ضرورت زندگی کو چلانے کے لیے امور کی انجام دہی ہے، جیسے خرید و فروخت ہے اور کام کاج ہے، مختلف چیزیں ہیں۔ اس لیے انسان نہیں اس طرح سے زندگی بسر کر سکتا کہ وہ تمام چیزوں سے کٹ کے رہے۔ پہلا تو مرحلہ یہ ہے کہ کٹ کے رہ سکتا ہے تو کٹ جائے، اجتناب کر سکتا ہے تو کرے، یہ ورع کہلائے گا۔ لیکن ہمیشہ نہیں رہ سکتا، تو اس صورت میں کیا کرے گا کہ اگر اس کا تعلق قائم ہو تو ترک کرے، چھوڑ دے ایک چیز کو۔ لہذا یہ دوسرے مرحلے میں ورع کا معنی ہمارے سامنے آتا ہے کہ ترک گناہ کو ترک کرے۔ اس لیے لغتاً کتابوں میں بھی ہمارے پاس اول چیز ہے ایک چیز سے اجتناب اور پرہیز کرنا، اور اس کے بعد جو معنی ہمارے پاس ورع کا مطلب واضح ہوتا ہے وہ ہے کہ ایک چیز کو انسان چھوڑے، ترک کرے، اس معنی میں کہ شکار ہو سکتا ہے لیکن اس سے اپنا تعلق قائم عملاً نہ ہونے دے۔ تو یہ آپ نے دو مطلب کیے، یعنی گناہ کو ترک کرنا، حرام چیزوں کو ترک کرنا۔ اس کے بعد ہم نے مصباح الشریعہ سے ایک روایت پڑھی تھی امام صادق علیہ السلام کی، جس میں امام صادق علیہ السلام نے اصل ورع کو ذکر کیا تھا، اور اس اصل ورع میں امام علیہ السلام نے چند امور ذکر کیے تھے۔ یہ تقریباً امور جو ہیں یہ 12 امر بنتے ہیں۔
یہ 12 امر بنتے ہیں، کیونکہ اگر یہ 12 امر ہمارے ذہن میں رہیں اور ہم اس کو اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اعلیٰ درجے کا ورع ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ ورع کے اپنے مراتب ہیں، ایک مرتبہ عام ہے جسے عامۃ الناس کا مرتبہ کہتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی مفسر، محدث، فقیہ یا مرجع تقلید یا مجتہد بن جائے، لیکن ورع کے اعتبار سے وہ پہلے مرحلے کے اوپر ہو۔ ممکن ہے کہ ایک فرد عام زندگی شعبہ جات سے تعلق رکھتا ہے لیکن دوسرے مرحلے کا ورع حاصل کر لے۔ یہ انسان کی اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ ورع عملی میدان کا ایک ٹاپک یا موضوع ہے۔ عملی میدان میں اس نے، کیونکہ عملی میدان روابط کے اعتبار سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب ایک شخص بالفرض لوگوں کے سامنے شہرت حاصل کر گیا، لوگوں کے زیادہ رابطے میں آ گیا، اس لیے اس کا دائرہ کار بھی بڑھ جائے گا، جو مقابلے کا یا اجتناب کا یا ترک چیزوں کو کرنے کا، ذمہ داریاں اس کی بڑھ جائیں گی۔ لہٰذا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عام بندہ اس بڑے منصب کے اوپر دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے پہنچے ہوئے منصبدار یا جس کے روابط اور جس کے تعلقات یا جس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اس کی نسبت تیز یہ مراحل طے کر لے، کیونکہ وہ ان آزمائشوں سے یا ان ذمہ داریوں سے ابھی دور ہے۔ اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک عام فرد ہو، وہ ورع کا دوسرا تیسرا مرحلہ بھی طے کر جائے۔ تو ذمہ داریاں مختلف ہوتی ہیں، اسی لیے دینی طور پہ پہلا عمل یہ ہے کہ اپنے آپ کو امام جماعت کے طور پہ حاضر نہ کرے۔ مجبوری بن جائے تو اپنے آپ کو حاضر کرے، اس لیے اپنے آپ کو نماز جماعت کے لیے فوراً حاضر نہ کرے، اپنے آپ کو فوراً جو ہے قیادت کے لیے حاضر نہ کرے، ذمہ داری کے لیے، منصب سنبھالنے کے لیے اپنے آپ کو اجتناب کی طرف ان سے لے کے جائے۔ جب وظیفہ عائد ہو جائے تو تب وہ اس کو اختیار کرے۔ حتیٰ کہ تقلید، مرجع تقلید کے عنوان سے بھی اپنی شخصیت کو پیش کرنے کے عنوان سے یہی احکامات وارد ہوئے ہیں کہ فوراً اپنے آپ کو ان منصبوں اور قیادت اور ذمہ داریوں کے حوالے سے پیش نہ کر دے، بلکہ دوسروں کو موقع دے، کیونکہ ذمہ داری کو نبھانا اور اس کا ایک اپنے ذہن میں بوجھ لینا اور اس میں مصروفیت، وہ اس کے لیے بہت ساری مشکلات کو کھڑا کر سکتی ہیں اگر متحمل ایک نفس نہیں ہے ان مشکلات کا۔ یعنی جیسا کہ روابط لوگوں سے زیادہ بڑھ جائیں، سوال جواب زیادہ ہو جائیں، محافل اس کی بڑھ جائیں، رسمی طور پر اسے شرکت زیادہ کرنے میں پڑ جائے، تو کہاں خوف خدا اور ذکر الہی اور دیگر آداب اخلاقیات کی رعایت کرنا اس کے بس میں رہ جائے گا، کیونکہ اگر نفس اس سطح کی قدرت نہیں رکھتا تو اسے تو اپنے اوپر حرام کر لینا چاہیے، لیکن اگر اس سطح کی قوت رکھتا ہے تب بھی اجتناب کرے، کیونکہ بالآخر نفس انسان کا وہ مشکلات سے دوچار ہو جائے گا۔ اسی لیے اخلاق اسلامی میں ایک ٹاپک ہم پڑھیں گے، تبتل۔ تبتل کہتے ہیں کہ لوگوں سے اپنے آپ کو منقطع کر دینا۔ عرفانی اعتبار سے بھی یہ ضروری ہے تبتل، کیونکہ رہبانیت دو طرح کی ہے، ایک مذموم رہبانیت ہے، ایک ممدوح ہے۔ وہ رہبانیت جو انسان کو اس کے اجتماعی اور اس کے گھریلو حقوق سے مانع نہیں بنتی، اور تمام وہ اپنے اجتماعی وظائف کو اور اپنے گھریلو وظائف کو ادا کرتا ہے، یہ رہبانیت مانع نہیں ہے۔ لہذا تبتل میں یہی بیان کیا جاتا ہے کہ جب اپنے آپ حقوق کو پورا کر لیں، اجتماعی حقوق ہیں، گھرانے کے امور ہیں، یہ حقوق آپ نے پورے کر لیے تو پھر آپ کنارہ کش ہو جائیں لوگوں سے۔ اگر کوئی کنارہ کش نہیں ہوتا، اصلاً وہ کوئی بھی منزل طے نہیں کر سکتا۔ یہ بزرگان کا تاکید سے کہنا، اور اس کے اوپر احادیث اور آیات کریمہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اپنے جگہ پر اس مطلب کو ہم پڑھیں گے۔ لہٰذا یہ بات ہمارے لیے آئی کہ ہم روکنے کی کوشش کریں، اور ایسے پاکیزہ علماء ہر دور میں رہے ہیں اور آج بھی الحمدللہ ہیں۔ البتہ پہلے کے دور میں اس طرح دنیا کھلی بھی نہیں تھی جیسے آج کے دور میں نیٹ کے مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، اور اسی طریقے سے بارڈر ایریاز کے ذریعے سے آمد و رفت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو آج کے دور میں مسائل بڑھ گئے ہیں، اس لیے وہ تعداد بھی کم ہوتی نظر آتی ہے، لیکن ہیں اپنی جگہ پہ علماء الحمدللہ۔ جیسا کہ اس حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے
کہ جب شہید عارف حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت کی بات آئی تھی کہ مفتی جعفر رحمۃ اللہ علیہ ان کے انتقال کے بعد میٹنگ بھکر میں جب منعقد ہوئی قومی سطح پہ، تو متفق تھے سب علماء مولانا صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت کے اوپر، اور وہ احترام بھی بزرگی کی وجہ سے رکھتے تھے، اور ان کا خدماتی چہرہ بھی پاکستان میں عیاں تھا۔ امام خوئینی رحمۃ اللہ علیہ کی توضیح المسائل کا سب سے پہلے ترجمہ کرنے والی یہی شخصیت تھیں، اور انہوں نے ہی امام خوئینی رحمۃ اللہ علیہ کے وکیل کے طور پہ منصب سنبھالا اور ولایت فقی کو متعارف کرایا، جامعہ منتظر کو حوزہ علمیہ کے عنوان سے انہوں نے اس کی بنیاد رکھی اور پاکستان میں مدارس کا ایک جال بچھایا۔ بہرحال خدمات تھیں ان کی، اور ان کے شخصیت بھی اس حوالے سے علماء میں قداور تھی، تو علماء متفق تھے کہ انہی کو بنایا جائے گا۔ انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور پھر کہا کہ میں استخارہ، جیسا کہ ہم نے سنا، کیونکہ یہ تو بزرگان بتا سکتے ہیں کہ کیا تفصیلی واقعہ، لیکن جتنی مقدار سنی ہے کہ استخارہ کیا تو شدید منع آیا۔ تو اس کے بعد علماء نے، حتیٰ کہ بعض علماء نے اپنے امامے بھی پاؤں پہ رکھے، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ قیادت میں قبول نہیں کروں گا۔ شہید عارف حسینی، انہوں نے بہت ان کی، جسے کہتے ہیں ترلے منتیں کرنا، ان کے سامنے انتہائی تواضع دکھائی اور انتہائی ان کو منانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس کا اصلاً متحمل ہو ہی نہیں سکتا، قیادت میں نے یہ سنبھالنی نہیں ہے۔ اور ان کے پھر شدید علماء کے اصرار پہ اور شہید حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے اصرار کے باوجود وہ قبول انہوں نے نہیں کیا۔ پھر لوگوں نے، وہ جو وہاں پہ افراد علماء موجود تھے، ان کی باہمی مشاورت سے اور رضامندی سے شہید حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کیا گیا۔ لہذا اس عنوان سے ہمارے پاس علماء کے نمونے موجود ہیں کہ جو ان امور میں اپنے وجود میں ورع اور تقوی کو بالاتر قرار دیتے رہے اور سمجھتے تھے کہ میں اس منصب کا نہیں اہل، اس لیے اگر سب کے سب زور لگائیں تو تب بھی وہ اس کی طرف نہیں آتے تھے۔ حتیٰ کہ رہبر معظم کا بھی اسی طریقے سے واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جب ولایت فقی کے عنوان سے انتخاب ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا اصلاً اپنے آپ کو اہل ہی نہیں سمجھتا، اور میں یہ ذمہ داری اور یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ انسانی نفس کے اندر ممکن ہے صلاحیت ہو بھی تو تواضع ایک دفعہ سبب بنتی ہے، ایک دفعہ وہ ذمہ داری اتنی حساس ہے کہ اسے معلوم ہے کہ میں اپنے نفس کو نہیں ادھر بچا سکوں گا، تو وہ ذمہ داری سے کنارہ کش ہو، یہاں تک کہ ان کے اوپر حجت تمام ہوگی رہبر معظم کے اوپر، اور مجبور کیا گیا، تو اس حالت مجبوری میں انہوں نے اس منصب کو اختیار کیا، اور پھر اس آیت کریمہ کی بھی انہوں نے تلاوت کی کہ اس امر کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، تو انہوں نے پھر اس کو واقعاً جو حق ادا کرنا چاہیے تھا وہ حق انہوں نے ادا کیا۔ لہٰذا منصب کے اوپر آنے سے، ذمہ داری کو سنبھالنے میں فوراً اپنے آپ کو سامنے لے آئے۔ ابھی تو ہمارے ہاں یہ صورتحال بن گئی ہے کہ بعض ایسے مواقع دیکھنے کو ملے ہیں، اگرچہ یعنی بعض سے مراد یہی ہے کہ یہ بعض ہی ہیں، کل نہیں ہے، کہ وہ قومی قیادت کے لیے تو اپنے آپ کو حاضر کرتے ہیں لیکن نماز کے جماعت کے لیے اپنے آپ کو حاضر نہیں کرتے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت میرے پیچھے نہیں پڑھی جا سکتی لیکن قومی قیادت میں میرے پیچھے چلا جا سکتا ہے۔ یہ تعجب کی چیز ہے، دونوں انتہائی شدید متضاد چیزیں ہیں۔ جس شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، کیسے ممکن ہے کہ اس کے پیچھے قومی قیادت کی صورت میں چلا جا سکے؟ مکتب تشیع اس سے کسی صورت میں بھی اس بات کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے شرائط قیادت کے لیے امیر المومنین علیہ السلام کی جب یہی سقیفہ بنی ساعدہ کے حوالے سے بات آتی ہے، وہ یہی بات تھی۔ مینجمنٹ تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں اور کر بھی لیتے ہیں، اور مینجمنٹ ہم نے دیکھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے مقابلے میں خلیفہ دوم، انہوں نے جب حکومت سنبھالی تو مینجمنٹ کی قدرت تھی ان کے ہاتھ میں، اس لیے انہوں نے ملک کے اندر جیسے بھی قوانین تھے، ہم ان قوانین کے اجراء کے حوالے سے بعض اعتراضات یا خدشات رکھتے ہیں، بعض واقعات کے اوپر ہم علمی تنقید اور اختلاف کا حق رکھتے ہیں اور امیر المومنین علیہ السلام کی تائید کا موقف اختیار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے قانون کو جاری کیا اور بہت سارے مفاسد کو ادھر کنٹرول کیا۔ مینجمنٹ کی قدرت رکھتے ہیں بہت سارے افراد،
لیکن کیا مینجمنٹ کی قدرت رکھنے کی وجہ سے یا ایک جگہ کو ادارہ کرنے کی یا مدیریت کی قوت کی وجہ سے یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو سنبھال لے، یا دیگر شرائط بھی ضروری ہیں؟ لہذا علم ضروری ہے، اسی طریقے سے شجاعت، اسی طریقے سے تقوی، اعلیٰ ترین مرتبہ عدالت جو عصمت کے درجے پر پہنچا ہو، اگر جہانی حکومت کرنی ہے یا ایک جگہ کے اوپر بنیادی اور اساسی حکومت قائم کرنی ہے، ضروری ہیں یہ شرائط۔ صرف اس میں مدیریت ایک شرط ہے۔ مثلا اس ٹائم غرب مدیریت کر سکتا ہے اور کر رہا ہے مدیریت۔ مثلا ابھی ہمارے اسلامی ممالک میں کوئی بھی ملک لے لیں، وہاں پہ غیر ملکی افراد کا داخلہ جو ہے وہ اس ملک کے لیے مشکل کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ سسٹم اتنے قوی نہیں ہیں۔ لیکن غرب نے اتنے قوی سسٹم بنایا ہے کہ وہ پوری دنیا کے لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور آتے ہیں اور انہیں کنٹرول کر کے رکھتا ہے وہ۔ لہٰذا انہوں نے مضبوط سسٹم قائم کیے، لیکن کیا مدیریت کی قوت یہ سبب قرار پاتی ہے کہ وہ بقیہ تمام کی تمام ہم خصوصیات اور صفات کو نظر انداز کر دیں؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نے اس جگہ پر ملاحظہ کیا کہ ورع کے معنی میں اس کو ہمیں تاکید سے لینا چاہیے۔ 12 امور ذکر کیے امام صادق علیہ السلام نے مصباح الشریعہ کتاب میں۔ پہلا امر اس میں سے تھا نفس کا دائمی محاسبہ، دوسرا امر ہے سچ بولنا، تیسرا امر ہے شفاف اور صاف معاملہ کرنا، چوتھا امر ہے کہ ہر قسم کے شبہ سے باہر آ جانا، جس میں شبہ لاحق ہو اسے ترک کر دیں۔ ہم ایک دفعہ یہ اصول اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ کامیابی کی طرف ہمیں لے کے آئے گا، تو وہاں پہ خود اس کے ثمرات اور نتائج کو ہم اپنے وجود میں احساس کریں گے۔ اسی طرح پانچواں ہے ہر عیب اور مشکوک چیز کا انکار کر دینا، یعنی میں اس میں نہیں پڑوں گا، واضح انکار کر دینا جس عیب جو چیز عیبدار ہے، یعنی پتہ ہے کہ یہ معیوب ہے، معلوم ہے کہ یہ مشکوک ہے، یہ مثلا یہ بات سننا میرے لیے مشکوک ہے، انکار کر دے کہ میں یہ بات نہیں سنوں گا، یہ کلپ دیکھنا یا ویڈیو دیکھنا یا آواز سننا میرے لیے مشکوک ہے، ممکن ہے جائز ہو، یا یہ پتہ معیوب ہے۔ ہر دو صورتوں میں انکار کر دینا کہ نہیں بھائی میں یہ نہیں سن سکتا، یا اس سے تعلق قائم نہیں کر سکتا، یہ معاملہ نہیں کر سکتا، یہ ہمارے اختیار کی چیز ہے۔ چھٹا ہے کہ تمام غیر متعلقہ امور سے کنارہ کشی اختیار کرے، جو مجھ سے تعلق ہی نہیں رکھتی، بلا وجہ میں اس میں کیوں پڑھوں؟ مثلا دو افراد کا آپس میں جھگڑا ہے، ان کے گھرانے کی بات ہے، ان کے خاندان کی بات ہے، فلاں کا موبائل ہے، فلاں کی چیزیں ہیں، میں کیوں اس کے اندر پڑھوں؟ مثلا آج کل یہ زیادہ آج کے دور میں ہو گیا، کیونکہ سوشل میڈیا پہ آ کے بعض امامہ پوش علماء دوسرے علماء پہ بہجا تنقیدیں، بہانے سے تنقیدیں، اصلاً کوئی ربط نہیں بنتا۔ مثلا فلاں بندے سے انہوں نے ملاقات کی تھی، اور جس سے ملاقات کی تھی وہ فلاں کتاب میں اس نے اپنے یہ بات لکھی ہے، تو یہ ملاقات کرنے والا بھی اسی نظریے کا قائل ہے۔ اس طرح تو تمام انبیاء و ائمہ علیہ السلام کے اوپر آپ منفی حکم لگا دیں گے، تمام صالحین کے اوپر منفی حکم لگا دیں گے۔ لہذا آج کے دور میں عجیب ایک صورت، ایسی باتوں کو ہی اصلاً نہیں سننا چاہیے، ایسی بے بنیاد چیزوں کا پتہ لگ جائے فلاں عالم کے خلاف گفتگو کی گئی ہے، اصلاً سننی نہیں چاہیے، کلپ ہی نہیں کھولنا چاہیے۔ بات سننے سے ہی وہ انکاری ہو جائے، ورا کے خلاف ہے، کیونکہ وہ جو سازش کر رہے ہیں، جو ایک گناہ کو انجام دے، اور وہ بھی گناہ اجتماعی، گناہ کبیرہ، کہ ایک عمل کسی سے صادر نہیں ہوا، اپنے خبث نفس کی اساس کے اوپر اس کو وہ آشکار کرنے بیٹھ جائے اور خدشات اور احتمالات دیتے ہوئے تہمتیں لگانا شروع کر دے، اور ہم ان تہمتوں کو سنیں۔ اصلاً سننی نہیں چاہیے وہ تہمتیں۔ کوئی سوال کر کے آ جائے یا خبر آپ کو دے اور آپ سے ایک سوال کی صورت میں پوچھے، یہاں پہ ایک عالم کے لیے احتمال ہو سکتا ہے، لیکن بالآخر ہمارا پہلا وظیفہ یہ بنتا ہے کہ مت اس کو کھولیں، مت اس میں الجھیں، کیونکہ وہ الجھنے کے لیے ہی بنائی گئی ہیں، وہ کسی کے کانوں میں ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ سازشی عمل ناکام ہوتا ہے، دوسرا ورع کے خلاف ہے کہ آپس میں تہمتوں کو، بہتانوں کو کسی کے سننے بیٹھ جائیں اور اپنے نفس کو بے جا آلودہ کریں، غیر متعلقہ امور سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ اسی طرح ایسے دروازوں کے کھولنے کو ترک کرے جنہیں بند کرنا نہیں جانتا، یعنی نہ یہ ہاں ساتواں امر ہے کہ مت ایسے دروازوں کو کھولے۔ مثلا اس کو معلوم ہے کہ
میں نے اگر اس جگہ پہ یہ جملہ کھول کے ہنسی مذاق کی فضا بنا دی تو پھر تو آ کے اس جگہ پہ خوب فحش باتیں بھی ہو سکتی ہیں، غیبتیں بھی ہو سکتی ہیں، بے جا وقت کا ضیاع ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہ ہو۔ وہ دروازہ یہ نہ کھولے۔ اسے معلوم ہے کہ اس جگہ پہ اگر میں نے انہیں کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے میں آپ سے گھر میں ملاقات کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ملاقاتوں کا ایسا سلسلہ شروع ہونا ہے کہ اس کا میں دروازہ ہی نہیں بند کر سکتا، کنٹرول ہی نہیں کر سکتا، یا اگر میں نے اس کو آنے دیا اور اس میں مسائل ایسے پیچیدہ نوعیت کے ہوں گے کہ میں گھر میں حجاب کی رعایت نہیں کر سکتا، ایسی محفل کا دروازہ کیوں کھولے؟ اب یہ ٹاپک وسیع ہو جاتا ہے، ہم دیگر احادیث کی روشنی میں ان اجتماعی زندگی کے مختلف حصوں کو انشاءاللہ تعالی مثالوں کے ذریعے سے موضوع بحث لانے کی کوشش کریں گے، لیکن ادھر کلی طور پہ امام صادق علیہ السلام نے ورا کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں، یعنی یہ سب چیزیں ورا ہیں، ان سب کو اختیار کرنا ہے ہم نے۔ ایسے دروازے مت کھولے کہ جنہیں بند نہیں کر سکتا، ایسی راہیں، ایسے روشیں، ایسے طریقے مت کھولے جنہیں وہ بند نہیں کر سکتا اور نامناسب ہیں۔ اچھا آٹھواں ہے، جس چیز پر واضح چیزیں بھی قابل اعتراض اسے لگیں، آشکار اور واضحات جو ہیں وہ مشکل چیزیں ہیں اس کے لیے، ایسے شخص کے ساتھ نہ بیٹھیں، یہ بیمار نفس ہے۔ ہم اس کو پچھلے درس میں صحیح طریقے سے نہیں کھول کے بیان کر سکے تھے، وہ دراصل یہ تھا کہ جس شخص کے اوپر میں یشکل علیہ الواضح ہو، واضح چیز جس کے اوپر مشکل ہو جائے، لا یجالس، اس کے ساتھ اسے چاہیے کہ نہ بیٹھے، اس شخص کو چاہیے کہ اس شخص کے ساتھ نہ بیٹھے جس کے اوپر بدیہیات، واضحات، کیونکہ آپ بالآخر اگر ایک بندے کو سمجھانا چاہتے ہیں اور وہ قرآن اور روایت سے نہیں سمجھنا چاہ رہا، اب عقلی تو رشد اتنا نہیں بہت طولانی رکھتا کہ آپ اسے صغرا خبرا منطقی یا ریاضی کے حساب کتاب سے سمجھائیں، تو آپ پھر اسے اپنی زندگی کے عام امور سے سمجھائیں گے۔ اگر وہ عام امور میں بھی وہ الجھنا چاہتا ہے، جیسے سیاسی مسائل میں زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے، یہ جو بحثیں سوشل میڈیا پہ سیاسی چل پڑتی ہیں، وہ واضح مثالوں کی طرف آتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں مجھے تو نہیں یہ سمجھ آ رہی، اچھا نہیں میں تو اس سے یہ سمجھ رہا ہوں۔ آپ جان لیں گے کہ یہ الجھنا چاہتا ہے۔ جب الجھنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ اپنی محفلیں نہ جمائیں، وہ پلیٹ فارم چھوڑ کے خاموشی کے ساتھ اچھی سلام دعا کر کے چلے جانا چاہیے۔ لہٰذا جس چیز پہ واضح چیزیں قابل اشکال ہو جائیں اس کے ساتھ بیٹھنے سے اجتناب کرے۔ دین کو ہلکا سمجھنے والے کو اپنا دوست اور ساتھی نہ بنائے۔ انسان اپنے ساتھی کو جانتا ہے کہ یہ اگر اس کے لیے مثلا بر وقت نماز کی قیمت ہی نہیں رکھتی، پھر وہ شخص جو اصلا نماز ہی نہیں پڑھتا آہستہ آہستہ اس سے کنار، یعنی میل ملاقات انسان رکھتا ہے، صلہ رحمی کے حقوق انجام دیتا ہے، اخلاق کے دائرے میں گفتگو سے کرتا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دین کو خفیف سمجھتا ہے، مستخف فی الدین ہے، دین کو ہلکا سمجھتا ہے۔ یہ جو دین کو کم قیمت اور ہلکا سمجھتا ہے اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اجتناب کر لے۔ ہاں ملاقاتیں راستے میں ہو جاتی ہیں، درمیانی نوعیت کی ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا ساتھی نہیں، دوست نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ دوستی کے لائق شخص نہیں ہے۔ 10ویں چیز یہ ہے کہ جس علم کو ایک شخص تحمل نہیں کر سکتا ان معلومات کے اوپر آپ کسی سے بحث مباحثہ کریں۔ مثلا ولایت تکوینی کے اوپر بحث کرنا شروع کر دیں، جبکہ یہ معلومات جو آپ کے پاس ہیں آیات روایات یا عقلی ادلہ کے ذریعے سے، یا جو آپ ایک اطمینان کی ایک حیثیت رکھتے ہیں، اگلا وہ حیثیت نہیں رکھتا۔ اب وہ کہ نہیں میں یہ عالی مدد نہیں کہتا، اسے کہوں کہ اچھا تم نہیں کہتے تو تمہاری اس کے اوپر مرضی، نہ کو اگر تمہیں اس طرح محسوس ہوتا ہے۔ میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ عالی مدد کہنے میں کوئی عیب اور حرج نہیں ہے، توسل کا ایک مورد ہے اور ایک درجہ ہے، اور اس درجہ وہ درجہ شرک سے نہیں ٹکراتا۔ اگلے کو شرک سے ٹکراتا نظر آ رہا ہے تو کہے گا ٹھیک ہے تم خاموشی سے اپنا وظیفہ انجام دو، تو اس کے اوپر بحث نہیں ہو سکتی، کیونکہ تمہیں یہ سمجھ ہی نہیں آنی چیزیں، یا تو تم پہلے آمادہ ذہن رکھو، تم الجھنے کے لیے اس مسئلے میں آئے ہو۔ اب ایک بندہ الجھنا چاہتا ہے یا علی مدد کے اوپر، آپ یا علی مدد کی اس شعار کے اوپر اسے آیات روایات اور تمام واقعات وغیرہ پیش کر دیں، وہ الجھنے کے لیے بیٹھا نہیں سمجھے گا، کیونکہ یہ جو معلومات کا آپ مجموعہ اسے پیش کر رہے ہیں وہ اس کے لیے قابل فہم ہی نہیں ہے۔ تو آپ اس سے کہیں کہ بھائی اس مسئلے کے اوپر میں بحث نہیں آپ سے کر سکتا، اس لیے اسے بحث سے کنارہ رکھیں۔ اسی طرح علم غیب ائمہ علیہ السلام رکھتے ہیں، یعنی اب غیب کا آپ جو معنی رکھتے ہیں
وہ غیب کا معنی وہ سمجھ ہی نہیں رہا. جب دیکھ رہے ہیں کہ نہیں یہ معلومات وہ نہیں لے رہا، ان معلومات پہ کسی سے بحث بالکل بیجا اور بیکار ہے. اس لیے فوراً اس بحث کا دروازہ بند کرے اور بحث مباحثے میں اس جگہ پہ مت پڑے. اسی طریقے سے ایک بات آپ کسی کو نہیں سمجھا سکتے اور وہ کہنے والا نہیں اسے سمجھا پا رہا، تو قابل فہم چیز کو بیان کریں تو اگلے سے گفتگو ہو سکتی ہے. جو قابل فہم نہیں ہے اگلے کے لیے تو بس اس کے اوپر بھی گفتگو نہیں ہو سکتی. لہٰذا جو علم دوسرا قابل تحمل ہے ہی نہیں کہ وہ اس علم کو سمجھ سکے یا تحمل کر سکے، آپ ان موضوعات کے اوپر بحث ہی نہ کریں. اس جگہ پہ شدت کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام نے تقیہ کا حکم دیا. تقیہ شیعہ سنی کے درمیان نہیں ہے. اگر آپ روایات کو اٹھائیں تقیہ کے موضوع پہ ایک بڑا مجموعہ احادیث کا آپ کو ملتا ہے کہ جس میں دوسرے کی سطح ذہنی کے مطابق تقیہ کا حکم ہے کہ اگلا اس علم یا ان معلومات کا تحمل نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ اسے نہ پہنچائیں. تقیہ کریں اس مورد کے اوپر، اجتناب کریں اس مورد کے اوپر. یعنی اس جگہ پہ ورع کیا کہلائے گا؟ تقیہ کرنا. اگر ایک موضوع کو اگلا نہیں فہم کر سکتا، مثلا وحدت الوجود کا موضوع چھیڑیں، اب اس نے بنایا ہوا وحدت الوجود سارے کے سارے غلط نظریات کا مجموعہ اپنے ذہن میں، آپ اسے سمجھائیں یہ نہیں ہے، وہ کہے گا نہیں تم ٹھیک بات ہی نہیں کر رہے. جیسے کہ معروف ایک عالم دین تھے، کربلا میں رہا کرتے تھے. ان کے وہاں پہ ایک طالب علم آیا اور ذریعہ مبارک کے ساتھ دیر تک ایک تسبیح پڑھا کرتا تھا. مثلا ان کا نام بالفرض آپ یہ کہہ لیں کہ شیخ رجب تھا بالفرض. ان شیخ کا نام وہ معروف نام تھا کربلا میں اس دور میں. اب یہ طالب علم آیا اور یہ بھی زیارت کے لیے جاتے تھے، اپنے مطابق زیارت پڑھا کرتے تھے، بزرگ شخصیت، اور اسے دیکھتے تھے طالب علم کہ یہ اجنبی بھی ہے اور کافی دیر تک بیٹھتا ہے، دوپہر کا ٹائم بھی ہو جاتا ہے. تو اسی طرح دوپہر کا ٹائم ہو گیا، انہوں نے دعوت دی کہ آپ آئیں اور میرے ساتھ کھانا تناول فرمائیں. تو یہ جان لیا کہ اجنبی ہے، تو یہ ان کے کہنے کے اوپر چلا گیا. تو انہوں نے کہا کہ کیا ذکر پڑھتے ہو، کیونکہ اہل فکر اور اہل عرفان تھے تو انہیں بھی ذوق ہوا کہ کیا یہ پڑھتا ہے تاکہ مفید چیز ہے تو کسب کرے. تو انہوں نے پوچھا آپ کیا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی کیا ذکر پڑھتے ہیں ادھر اتنی دیر تک؟ تو اس نے کہا میں 1000 دفعہ فلاں شیخ کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں، اور وہ شیخ یہی تھے. تو انہوں نے کہا اچھا کیوں آپ اس کے اوپر شیخ لعنت بھیجتے ہیں؟ کہا وہ وحدت وجود کا قائل ہے. تو اب کھانا سامنے آ گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ شیخ تو میں ہی وحدت الوجود کا قائل ہوں. تو وہ اب چکنا ہو گیا، کہا کہ پھر تو میں اسے ہاتھ نہیں لگاتا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تمہاری نظر میں کیا ہے وحدت الوجود؟ وہ ہم جو مراد لیتے ہیں تمہارے پیش نظر وحدت الوجود سے کیا مطلب تم اخذ کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ لوگ قائل ہیں کہ ہر چیز خدا ہے، جو جوتی کے نیچے ہے، جو کھانا ہے، جو پینا ہے، جو یہ ہے، ہر کائنات کی چیز وہ اللہ ہے، نعوذ باللہ. حتیٰ یہ گٹروں میں جو ہے گند بلا حشرات ہیں، کیڑے ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہیں، یہ سارے کے سارے نعوذ باللہ اللہ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اس بات کا یقین سے کہتا ہوں کہ تم جیسا گدھا اللہ نہیں ہو سکتا، آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ. یہ تھوڑی مطلب ہے کہ جو تم سمجھ رہے ہو وہ تھوڑی وحدت الوجود کا مطلب ہے. اس لیے تم جیسے موٹی ذہن والا، موٹی عقل رکھنے والا انسان وہ کبھی بھی نہیں اللہ ہو سکتا. تو میں تمہیں تو اللہ نہیں مانتا، تو اس لیے آؤ میرے ساتھ آ کے کھانا کھاؤ. یہ باطل ایک ہے. اب وہ وحدت الوجود کا نہیں ذہن رکھ سکتا تھا، اب کسی نے اس کے سامنے الٹا معنی بیان کیا اور جو صحیح معنی ہے وہ اس کے ابھی فہم میں نہیں آ سکتا. تو اس بزرگ نے بھی وہاں پہ اجتناب کیا، اسے نہیں سمجھانے لگے دیکھو وحدت الوجود یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے. جیسے علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ اللہ الصمد، اس سے وحدت الوجود کو بیان کرتے ہیں کہ یہ دلالت کرتی ہے اس کے اوپر. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب انہوں نے ایک معنی کو آگے ذکر کیا کہ کیسے یہ اس حوالے سے اس کے اوپر دلالت کرتی ہے. بہرحال جو نہیں قابل فہم چیز اس کے اوپر بحث نہ، سیاسی امور میں اس طرح بہت زیادہ ہے.
آپ مثلا سیاسی امور میں بعض ایسے موارد آتے ہیں کہ جس میں آپ ظالمین کے ساتھ ایک معاملہ کر سکتے ہیں یا ظالمین کے درمیان اپنا ایک فرد برقرار رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ جو مورد ہے اس مورد کے اوپر اگلا بحث ہی نہیں کر رہا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے اگر یہ بحث چھیڑی اسے اور دین کے اعتبار سے روایات سے یہ مورد بیان کیا تو وہ اس مورد کو نہیں سمجھے گا، لیکن اسے کلی طور پہ مثلا ان فاسقین اور ظالمین اور ان کے ساتھ میل ملاپ کرنا اس کو حلال قرار دے کے اس عمل کو انجام دے گا۔ یہاں پہ آپ کو چاہیے کہ آپ اس عمل یا اس مجموعہ روایات کو جب وہ فہم کا اندر نہیں نہ تقاضا رکھتا ہے نہ اس کے لیے ابھی قابل تحمل ہے یہ چیز، ان حالات میں یہ جو سیاسی گرما گرمی ہے اور ضد باسی اور گالم گلوچ کی ایک زبان چلی ہوئی ہے، اس میں اسے نہیں سمجھایا جا سکتا، اس مطلب کو نہیں بیان کرنا چاہیے اس مورد میں۔ لہٰذا یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ مورد تقیہ ہے۔ اور پھر آخری چیز جو 12ویں ہے کہ اللہ عز و جل سے جو تعلق توڑے ہوئے ہے اس سے اپنا تعلق توڑ دے، یعنی جس کا کوئی تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے اس سے اپنا تعلق برقرار نہ رکھے، اللہ کی وجہ سے اس سے اپنا تعلق منقطع کر دے۔ یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس میں کیونکہ تشریح بالآخر زیادہ ہونے کے قابل تھی اور مزید انشاءاللہ چلے گی، ہم دیگر روایات کی طرف آتے ہیں کہ جس میں ورع کا مطلب اور ہمارے لیے آشکار ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے ورع کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ عبادتوں کی قبولیت اور مومن ہونے کے عنوان کا معیار ورع کو قرار دیا ہے۔ ان دو پوائنٹس کو مد نظر رکھیں، آج کی احادیث ان دو سے ہی متعلق ہیں۔ اول کہ ورع جو ہے وہ عبادتوں کا معیار ہے، عبادتوں کا معیار وہ کثرت عمل نہیں ہے، ورع ہے، ورع۔ اس لیے وہ ساری کی ساری عبادتیں جو خوب جد و جہد کے ساتھ انسان نے کی ہے، لگن کے ساتھ انجام دیا ہے، زحمتوں سے انجام دیا ہے، یعنی پوری راتوں رات لیال القدر بھی گزاری جاگ کے، شب قدر کے بعد پھر شب داریاں اس نے شروع کر دیں، روزوں رکھنا شروع کر دیے، لیکن ورع اس میں نہیں تھا۔ ان عبادتوں اور ان زحمتوں کا فائدہ نہیں ہے۔ کس عمل کا فائدہ ہے؟ جو ورع کے ہمراہ ہو۔ نمبر 2، مومن ہونے کا معیار کیا ہے؟ ورع۔ مومن ہونے کا معیار دیگر امور نہیں ہے، ورع کو مومن ہونے کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ میں اب چند احادیث آپ کی خدمت میں اس حوالے سے پیش کر دیتا ہوں، اور حتیٰ کہ امامت کا معیار روایات اہل بیت علیہ السلام میں الکافی میں ورع کو قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے الکافی جلد نمبر 1 صفحہ 407 میں، لا تصلح الامامۃ الا لرجل، کوئی شخص امامت کی صلاحیت نہیں رکھتا سوائے اس شخص کے، فیہ ثلاث خصال، جس میں یہ 3 خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ ورع یحجزہ عن معاصی اللہ، ایسا ورع جو اللہ کی معصیت سے اسے روک دے، یہ عصمت کے درجے کا ورع ادھر موجود ہے۔ وحلم یملک بہ غضبہ، ایسا حلم کہ وہ غضب اس کے اوپر نہ چھا جائے، غضب کا وہ اپنے اوپر، یعنی یہ حلم جو ہے اسے غضبناک ہونے سے روک دے۔ وحسن الولایہ، یعنی تدبیر کرنا، معاشرے کو چلانا جانتا ہو، اس کے ماتحت جو عوام الناس ہیں وہ جانتا ہو۔ حتی یکون لہم کالوالد الرحیم، کہ وہ اس طرح سے اپنی رعایا کو چلائے جیسا کہ ایک رحیم مہربان باپ چلاتا ہے۔ اس جگہ پہ آیت اللہ عابدینی حافظہ اللہ تعالیٰ بڑا خوبصورت مطلب بیان کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے شرح اس کی الکافی کے توحید اور کتاب الحجہ کی بہت بہترین شرح کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے انہی دروس سے جو استفادہ کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں ان شروحات سے استفادہ کرتے ہوئے اور اساتذہ کے کلام سے استفادہ کرتے ہوئے یہ دروازہ کھولیں کتاب التوحید اور کتاب الحجت کا۔ والد الرحیم کئی جگہوں پہ آئے، ایک جگہ نہیں، یعنی امام جو پوری کی پوری امت کی تدبیر کرے اور اس کو چلائے اور ملک کو چلائے، حکمرانی یعنی کرے، وہ اب امت کے درمیان کیا ہے؟ والد رحیم، انتہائی نرم اور شفیق اور مہربان باپ کی طرح،
اس میں یہ مطلب آیت اللہ عابدینی حافظہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہے باپ کی محبت اور ایک دفعہ ہے بچوں کو باپ سے محبت، دونوں ہی محبت کر رہے ہیں، عنصر محبت کے اعتبار سے کیا ہے مشترک، لیکن دونوں کی محبت ایک جیسی نہیں ہے۔ ماں کی جو محبت کا دائرہ کار بچے کے لیے ہے وہ بالکل اس سے جدا ہے جو بچہ ماں کے لیے محبت دکھاتا ہے۔ ماں ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے اپنے بچے کے لیے، لیکن بچہ اپنے بچوں کی قربانی دینے کے لیے ماں کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بچے کا جو دل ہے ماں کے لیے ویسا نہیں تڑپتا جیسا ماں کے لیے تڑپتا ہے، ماں کا اپنے بچے کے لیے تڑپتا ہے۔ اس لیے محبت کے مدارج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے ماں جو بچے سے محبت رکھتی ہے، بچہ ویسی ماں سے محبت نہیں رکھتا۔ کہتے ہیں اسی طریقے سے یہ جو نسبت ہے ماں اور بچے کے درمیان آپس میں محبت کی، اسی طریقے سے امام معصوم کی امت کے افراد کے ساتھ ہے۔ ماں سے زیادہ شفیق اور رحیم ہے۔ اس لیے جو ماں بچے کے لیے محبت کا جذبہ رکھتی ہے اس سے کئی گنا محبت جو ہے وہ امام معصوم کو ہے اپنے اس امت اسلامیہ یا اپنے شیعہ کے ساتھ۔ لہذا اس طرح سے والد رحیم، لیکن آپ نے یہاں پہ دیکھا امامت کے لیے کیا قرار دیا گیا ہے، صلاحیت کیا ہونی چاہیے، معیار وہ ورا کو قرار دیا گیا ہے۔ یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، لیکن آئیے باب الزہد میں ہے، باب الرضا بالقضاء میں ہے، کیونکہ ابواب بندی شیخ محمد بن یعقوب قلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علم کے مدارج کے مطابق کی اور بہترین ابواب بندی ہے جو الکافی کی ہے۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے بہت ساری احادیث ایک باب میں ہیں لیکن دوسرے ابواب میں بھی قابل استفادہ ہیں، اس لیے شیخ محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں کیا کہ جہاں جہاں ورع آیا ہے وہ سب ایک جگہ پہ جمع کر دی جائیں، وَإِلَّا تو شاید 100 کے قریب حدیثیں جمع ہو جاتی، صرف الکافی سے اتنی حدیثیں جمع ہو جاتی ہیں جہاں جہاں پہ یہ کلمہ ورع یا ورع سے معنی کے اعتبار سے مربوط ہے، ان سب احادیث کو جمع کر دیا جاتا۔ لہٰذا یہ جو اب حدیث آپ ذکر کی جا رہی ہے یہ ہمارے اگلے درس کا موضوع بن جائے گی، اس لیے اس روایت کو ذرا دقت سے دیکھیں، یہ دوبارہ آپ کی خدمت میں پڑھی جائے گی، کیونکہ ہم روایات کے مرحلے کے بعد انشاءاللہ تعالی علماء اخلاق و عرفاء کے بیانات کی طرف منتقل ہوں گے۔ تو منازل السائرین میں 3 ورع کے مراتب بیان کیے گئے ہیں، وہ اس حدیث سے بھی ایک حد تک تعلق قائم کر لیتے ہیں۔ اس حدیث میں ہاشم بن برید کہتے ہیں کہ میرے والد برید نے امام صادق علیہ السلام سے یہ سنا کہ امام سجاد علیہ السلام سے کہ امام سجاد علیہ السلام برید کو کہتے ہیں کہ الزہد 10 اجزاء، زہد کے 10 اجزاء ہیں، یعنی 10 مراتب ہیں، آپ اجزاء کو مراتب کہہ لیں، 10 زہد کے مراتب ہیں۔ اگر کوئی زہد ہی کو اختیار کرنے کے پیچھے پڑا رہے تو اسے 10 مرحلے طے کرنے ہیں، ہر مرحلے کا زہد ایک نوعیت رکھتا ہے۔ تو امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اعلیٰ درجات الزہد، جو زہد کا سب سے بلند ترین درجہ ہے، زہد کا سب سے بلند ترین درجہ ہے ادنی درجات الورع، وہ ورع کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ آپ دیکھیں مقام ورع کہاں پر ہے، اسی لیے وہ جو 12 خصوصیات ہیں وہ کوئی اختیار کرے تو اعلیٰ ترین درجات یعنی وہ 10 مراتب زہد انسان کے طے ہو جاتے ہیں۔ تو امام صادق علیہ السلام نے مصباح الشریعہ میں 12 اصل ورع کہہ کے اس کے اجزاء ذکر کیے ہیں۔ پس زہد کا سب سے بلند ترین درجہ وہ کیا ہے، ورع کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ وَأَعْلَى دَرَجَاتِ الْوَرَعِ، پھر ورع کے مدارج ہیں، درجات ہیں، ورع کا جب سب سے بلند ترین درجہ ہے ادنا درجات الیقین، وہ یقین کا سب سے نچلا درجہ ہے، صحیح ہے، سب سے نچلا درجہ ہے۔ وَأَعْلَى دَرَجَاتِ الْيَقِينِ، جو یقین کا سب سے بالا ترین درجہ ہے ادنا درجات الرضا، وہ رضا کا سب سے مقام رضا کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ یہ درجات طے کرنے کی ضرورت ہے، اور ہستیاں ہیں جنہوں نے طے کی، حد اقل انبیاء و ائمہ علیہم السلام، یہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے یہ منازل طے کی ہیں۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ
زہد جو ہے وہ ادنا ورا کا درجہ ہے. زہد کو اگر آپ تمام کے تمام اس کے اگر مدارج کو طے کریں، یا یہ روایت جو باب الطاعہ و تقویٰ میں وارد ہوئی ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ امام فرماتے ہیں وما تنال ولایتنا، ہماری ولایت ہرگز نہیں مل سکتی الا بالعمل والورع، جب تک عمل اور ورع نہ ہو. یہاں پہ آئیں، اب ہم باب ورع کی حدیثیں جو کہ تقریباً ہمارے پاس 15 احادیث ہیں، ان میں سے ہم 3 احادیث پڑھ چکے تھے. ہم چوتھی حدیث کو مشاہدہ کرتے ہیں کیونکہ 2 معنی آپ کی خدمت میں ذکر کیے. احادیث کثیر ہیں، اس لیے خواہش ہے کہ ہم اساسی معنی کے درمیان میں چند احادیث کے مضامین پڑھتے چلے جائیں تاکہ آپ کے علم کے دائرے میں ان احادیث کی طرف بھی توجہ آ جائے. جیسے ابھی آپ نے 2 احادیث کو مطالعہ کیا کہ امامت کی صلاحیت کے لیے بھی ورع کو شرط قرار دیا گیا، اس لیے معصیت کار قائد اور قیادت کو نہیں اختیار کر سکتا. یہ مکتب تشیع کا بہت اساسی ترین نظریہ ہے، بنیادی نظریہ ہے. لہٰذا یہ روش کے اوپر اگر ہمیں اجتماعی دنیا میں کہیں نظر آئے کہ جو قیادت اور ہمارے امور کو انجام دینے کی ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے اپنی شخصیت کو حاضر کرتا ہے، وہ اگر نماز جماعت کے لیے حاضر نہیں کرتا فوراً اعتراض کریں کہ تمہارے اندر جب نماز جماعت کی سطح کی عدالت نہیں ہے تو اتنی بڑی عدالت کہ تم اتنے بڑا منصب جو بڑی عدالت کا حقدار اور استحقاق رکھتی ہے، تم اس کو کیسے ادعا اپنے نفس میں کرتے ہو کہ میں اس کو اختیار کرنے کے لیے حاضر ہوں. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ حدیث مہم ہے. اسی طریقے سے زہد کے اجزاء میں ادنا درجہ ورع، پھر اعلیٰ ورع حاصل ہو تو یقین کی منازل شروع ہوتی ہیں، پھر اعلیٰ ترین یقین کا مرحلہ ہو تو پھر مقام رضا شروع ہوتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ امام حسین علیہ السلام کا وقت شہادت یا قبل شہادت یہ جملہ کہ رضاً بقضائہ، کہ اللہ کی قضاء کی پر راضی ہوں، تسلیما لامر مولا، کہ یا تسلیما لامرہ، کہ اللہ کے امر کے اوپر کیا ہے سو تسلیم خم ہے. یہ جو مقام تسلیم و رضا ہے، یہ اعلیٰ ترین یقین کے مراتب کے بعد اپنی ابتدا شروع کرتا ہے. پھر اس کا اعلیٰ ترین مرتبہ یقیناً امام حسین علیہ السلام اعلیٰ ترین مقام رضا کو حاصل کیے ہوئے ہیں. اس لیے آپ یہ جملہ اتنا سادہ نہیں ہے. کہاں زہد کے پہلے 10 مراتب طے کریں، 10 مراتب طے ہونے کے بعد پہلا مرتبہ شروع ہو بلڈنگ کا. جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ فلاں ابھی ہے صوبہ میں پار کر رہا ہوں، تو فلاں صوبہ پار کر لیا ہے، اب اگلا صوبہ آ رہا ہے. وہ پوچھتا ہے کہ آپ کہاں پہ ہیں؟ کہتے ہیں ابھی تو تازہ وہ صوبے کا پہلا شہر آیا ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں وہ سفر شروع کیا اب اگلا صوبہ آ رہا ہے. وہ پوچھتا ہے کہاں پہ ہو؟ کہتے ہیں وہ تیسرے صوبے کا پہلا شہر ہے. وہ کہتے ہیں سفر ختم کب ہوگا؟ اس لیے امام علی علیہ السلام کے جملات ہیں کہ بڑھتے ہوئے کہا کہ سفر طولانی ہے اور زاد راہ، یعنی راہ میں جو مسافر اپنے لیے کھانے پینے کا سامان لے کے جاتا ہے وہ تھوڑا ہے، یعنی مسافر اسی دوران سفر ہی مر جائے گا، منزل تک نہیں پہنچے گا، اتنا طولانی سفر ہے. تو خلاصہ کلام یہ آپ نے 2 حدیثیں ملاحظہ کی. حدیث نمبر 4 اور 5 کو ملاحظہ کریں، بہت اہمیت کے حامل الکافی کی روایت، اور اتنی مختصر ہیں کہ زبانی یاد ہونی چاہیے اور صحیح سند روایات میں سے انہیں شمار کیا جا سکتا ہے. امام صادق علیہ السلام سے ابن ابی یعفور، عبداللہ ابن ابی یعفور رضی اللہ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا لا ينفع اجتہاد لا ورع فیہ. انسان اللہ کی عبادتوں میں یا راہ الہی میں جتنی بھی کوششیں کر لے، کیونکہ ہم نے جہد کا مطلب پڑھا تھا جتنی توان ہے وہ ہم نے انجام دے دی، جتنی بھی کوششیں کر لے وہ کوششیں نفع اسے نہیں دیں گی. اسے نفع یعنی اس شخص کو نفع نہیں دیں گی. ممکن ہے دوسروں کو کچھ نفع پہنچ رہا ہو، اس شخص کو نفع لا ينفع اجتہاد، یہ کوششیں کوئی نفع نہیں دیں گی. لا ورع فیہ، جس میں ورع نہیں ہے، یعنی وہ حرام کو نہیں ترک کر رہا، ثوابوں کے ڈھیر لگائی جا رہا ہے. اس کی مثال ایسی ہے، اور یہ آج کے دور میں دکھائی بھی دیتا ہے. بعض ایسے ہمارے سامنے نمونے
آئے بھی ہیں سوال جواب کی صورت میں کہ پرانی مثالوں میں اس طرح مثال دی جاتی تھی کہ فلاں شخص نے خوب مال چوری کیا اور خوب غریبوں کو کھلایا بھی، تو اب اس نے کہا کہ میں نے حساب کتاب برابر کر دیا کہ اب غریبوں کا پیٹ بھرنے کا جو ثواب ہے وہ چوری کے عذاب سے بالاتر ہے۔ تو اسے کہا گیا کہ تمہارا جو چوری کا پیسہ خرچ کرنا ہے یہ قبول نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ ان کو جن کو کھلایا ان کا تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن ان سب نے جو حرام کھایا اس کا گناہ بھی اسی کے سر کے پر آ جائے گا۔ لہٰذا اس طریقے سے اس کا عمل کو ترک کر دینا، اس جگہ پہ چوری نہ کرنا اس عمل سے بالاتر تھا جو اس نے دوسروں کو کھلایا ہے۔ اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ بینک میں اب سودی معاملات، بینک میں سودی غیر سودی دونوں معاملات ہوتے ہیں۔ پوچھنے والے نے سوال کیا کہ میں اب اچھی پوسٹ میں تھے، وہ حضرت بڑی پوسٹ میں تھے، یعنی آپ پاکستانی کہہ لیں کہ 15-20 لاکھ روپے سے اوپر ان کی تنخواہ تھی، تو گزر بسر بھی اچھا چل رہا ہے اور دینی ایک اپنے اندر جذبہ بھی اچھا رکھتے ہیں، یعنی متدین ہیں، خمس وغیرہ بھی نکالتے ہیں، نمازیں بھی پنجگانہ پڑھتے ہیں، نظریاتی اور فکری طور پہ بھی اچھے ہیں، اور عزت علماء اور طلاب کی، کیونکہ متدین ہو تو سوال کرے گا وَإِلَّا سوال نہ کرے۔ تو بہرحال اس نے پوچھا کہ بینک کے مسائل کے حوالے سے کانوں کان خبر پہنچ گئی اسے کہ کوئی ہے گڑبڑ اس میں، تو کہا کہ سودی معاملے میں اگر انوالو، میں نے عرض کیا کہ آپ نہیں ہوتے تو پھر تو جائز ہے وہ، لیکن اگر سودی معاملے میں انوالو ہوتے ہیں تو پھر وہ مقدار آپ کی سیلری کی آپ کے لیے جائز نہیں ہے جو سودی معاملے میں انوالو ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو جس پوسٹ کے اوپر ہوں اس میں تو میں نے سائن کرنے ہیں، اور وہ جو معاملے ہو رہے ہیں اس کو بس میں نے دیکھنا ہے یا بعض ڈیلنگ کرنی ہے۔ تو میں نے کہا سودی معاملے کی ڈیلنگ ہے اور سودی معاملے کے اوپر سائن ہے اور آپ کے پاس سے پاس ہوگا۔ اس نے کہا ایسا ہی ہے۔ تو پھر عرض کی کہ کیا اس کے علاوہ اور کوئی؟ کہتا ہے کہ میرے پاس تو 100% آ رہا ہے، وہ تو مخلوط مال بھی نہیں آ رہا، میں تو کوئی اور کام ہی نہیں ہے۔ ایک بندے کا مال جمع کرنا کام ہوتا ہے، وہ جو مال جمع کر رہا ہے، اور یعنی جس طرح سے بینکر ہوتے ہیں، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، وہ سارا آپ کا قوائف وغیرہ لکھے گا، اماؤنٹ لکھے گا اور محفوظ کر لی۔ اب اسے کیا پتا سودی ہے یا غیر سودی ہے، اس کے لیے تو یہ جاب جائز ہے۔ ایک نے چائے شائے دینی ہے، جائز ہے، ایک نے بجلی ٹھیک کرنی ہے، جائز ہے، یہ ساری تنخواہیں سیلری جائز ہے۔ اب اس نے کہا کہ میرا تو ٹوٹلی پھر سارا معاملہ اس میں آ جاتا ہے۔ تو عرض کیا کہ یہ تو آپ کے اوپر ہے کہ اب آپ جانے گا کہ اگر میں یہ جاب چھوڑ دوں تو اور جاب ملنا میرے لیے مشکل ہے۔ انہوں نے کہا اب یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے، میں تو ایک جواب بس آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے بڑے پیمانے پہ مدارس کی جو ہے وہ خدمت کرنا شروع کر دی، مومنین کی خدمت، مجالس وغیرہ کرانا، غریبوں کی مدد۔ اب جب بھی کہیں گے وہ اب خمس بھی زیادہ نکالنا شروع کر دیا، لیکن کیا اس سب کے ساتھ جبران ہو جائے گا اس کا؟ کیونکہ وہ تحمل نہیں فرد یہ رکھ پا رہا کہ میں مثلا جسے کہتے ہیں کہ ارب پتی سے صفر کے اوپر آ جاؤں، تو یعنی کروڑ پتی سے اچانک غربت کے اوپر قدم رکھ لیں، سخت ہے ایک بندے کے لیے اگرچہ، لیکن ورع کا تقاضا کیا ہے، چھوڑ دے اگر رازق اللہ کو مانتا ہے، کیونکہ ادھر اب کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہ ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ جو اپنے اندر جس دین کی کیفیت کو لیا ہوا تھا اور معلومات کو لیا ہوا تھا، وہ دین تو اسے مانے نہیں کر رہا، کیونکہ ہمارے ہاں ممبر سے دین ہی ایسا پیش کیا گیا ہے کہ یہ حرام جو ہے یہ قابل قبول ہے، قابل معافی ہے، اور یا علی مدد کہا تو سارے کے سارے راستے پار آپ کے، تو اس لیے یہ والا آپ دوسروں کو بھی کھلائیں اور خود بھی کھائیں تو یہ راہ کھل جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں نہیں، یہ جتنی آپ زحمتیں کریں، یعنی وہ ان کی تفریح بھی یہی ہے کہ وہ حج کے اوپر ہیں، عمروں پہ ہیں، زیارات پہ ہیں، کوئی غربی ممالک میں پھرنے کے شوقین نہیں ہیں۔ تو ان سب خوبیوں کے باوجود وہ جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور جس پیسے کے اوپر عمرے اور حج ہو رہے ہیں، جس پیسے کے اوپر دوسروں کی تواضع کی جا رہی ہے، غریبوں کی مدد کی جا رہی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں لا ورع فی ہے، اس اجتہاد میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی روایت ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے، لا ينفع۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی تمہاری یہ لیال القدر میں ساری رات عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حرام کو ترک نہیں کرتے، مثلا وہ نامحرم کے اوپر نگاہ کو ترک نہیں کرتا،
اور ترک کیے بغیر اب دیگر امور انجام دے رہا ہو، مثلا نانفقہ کی امور بڑے بہترین چلاتا ہے، تواضع سے بڑے ملتا ہے، اسے کہیں کہ تم جو اللہ کی راہ میں عبادتیں انجام دے رہے ہو اس میں اس نامحرم کے اوپر نگاہ کو ترک کرنا یہ فضیلت رکھتا ہے۔ یا روایات اہل بیت علیہ السلام میں یہ جملہ وارد ہوا ہے اور علماء اخلاق بھی اسے تکرار سے ذکر کرتے ہیں کہ گناہ کر کے توبہ کرنا اس سے 1000 گنا آسان ہے کہ تم گناہ کو ترک کر دو۔ گناہ کا ترک کرنا وہ اگر خلقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمیں خلق کیا ہے اور گناہ اس میں جو فساد خلقت کے امور میں پیدا کرتا ہے اور جو بگاڑ پیدا کرتا ہے، اس میں اس امر کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اگر وہ ترک گناہ کرتا تو یہ اس کے لیے بہت تیزی سے اللہ کی قربت کا باعث بن جاتا۔ بالکل اسی طرح سے امام کے ایک اور جملہ بھی ہے کہ وہ عمل خیر یا وہ عبادت جو انسان کو متکبر بنا دے، اس سے بہتر وہ گناہ ہے کہ جو انسان کو اللہ کے سامنے متواضع بنا دے، کیونکہ تکبر وہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، وہ جو دوسروں سے بالا تر سمجھ رہا ہے، یعنی بنیادی عنصر کیا ہے گناہ۔ اب گناہ ہو تکبر کے دائرے کا تو ادھر ورع ہے ہی نہیں اس میں، وہ ساری کی ساری جو کوششیں کر رہے ہیں، یعنی یہ حدیث اس کا بنتی ہے۔ کسی کو اگر یہ حدیث کا جملہ نہج البلاغہ میں بھی ہے کہ وہ عمل جو تمہیں اللہ سے، وہ عمل خیر جو اللہ سے دور کر دے، اس سے بہتر وہ گناہ ہے کہ جس کے توبہ کر کے تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہو۔ اس کو اگر تشریح کرنا چاہیں تو وہ یہی ہے کہ وہ لا ينفع اجتہاد، وہ اجتہاد تمہیں کوئی نفع نہیں دیتا، لا ورع فیہ، جس میں ورع نہیں، یعنی جو تمہیں تکبر کا شکار کر رہا ہے تمہیں ورع اختیار کرنا چاہیے تھا، تکبر کا شکار کر رہا ہے، اس سے 1000 درجہ بہتر وہ عمل ہے کہ جو تمہیں توبہ اور استغفار کی طرف لانے کی وجہ سے اللہ کے قریب کر رہا ہے، کیونکہ اس میں ورع کا معیار ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ بس یہ ہمارے پاس پہلا معیار واضح ہو گیا۔ اس لیے حدیث نمبر 5 کو مطالعہ کریں، فضیل بن یسار رضی اللہ عنہ سے ہے، بہت عظیم شخصیت فضیل بن یسار رہے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام سے نقل فرماتے، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ان اشد العبادت الورع، ان اشد العبادت الورع، شدید ترین مشقت آور عبادت کون سی ہے؟ ورع ہے۔ حتیٰ کہ روبرو دشمنوں کے ہو جائے اور ڈٹنا انسان کو پڑ جائے، اس سے بھی شدید ترین انسان کے لیے لمحہ کیا ہے؟ وہ ورع ہے۔ ان اشد العبادت الورع۔ اگر انسان اپنی زندگی پہ غور کرے، خود اس حدیث کی تفسیر اور تشریح اپنے نفس میں وہ فوراً اقرار کی صورت میں پاتا ہے۔ عبادت میں شدید ترین عبادت کون سی ہے؟ کہ جس میں ورع ہے۔ اس کو آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث کے ضمن میں بیان کیا جائے تو بہتر ہے کہ جو الکافی میں باب الصبر میں وارد ہوئی ہے، بڑی خوبصورت یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی معتبر احادیث میں سے شمار ہوتی ہے۔ دیگر اس کی سندیں معتبر ہمیں مل جاتی ہیں اس حدیث کی، اگرچہ جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں اس کی سند میرے سامنے وہ مرسل ہے، لیکن اس کی معتبر سندیں موجود ہیں۔ حدیث کے متن کو دیکھیں، ان اشد العبادت الورع، جیسے پہلے والی کی تفسیر آپ نے دیکھا کہ تکبر کا شکار ہو کہ تم عبادتوں کے ڈھیر لگاتے جاؤ، تم اللہ کے قریب نہیں ہو۔ اسی طریقے سے اگر تم سے ایک گناہ صادر ہو گیا اور پھر ورع اختیار کر لیا، توبہ اور ورع اس طور پہ ایک کیا، توبہ کے لیے امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ 2 توبہ کے وجود کی شرائط ہیں، 2 توبہ کی تکمیل کی شرائط ہیں اور 2 توبہ کی قبولیت کی شرائط ہیں۔ یہ بہت خوبصورت حکمت قصار 417 نمبر، اس کو میں آپ کے سامنے مختصر بیان کر کے دوبارہ ادھر آتا ہوں تاکہ پہلے والی حدیث ہم نے 2 معیار پڑھے، اس میں ہم ابھی پہلے معیار کوئی پڑھ رہے ہیں، اگر دوسرے کا وقت انشاءاللہ آپ کی خدمت میں مل سکا تو دیکھیں گے، کیونکہ وہ بھی تکرار کے ساتھ آیا کہ مومن کا معیار ورع قرار دیا امام علیہ السلام نے۔ لیکن اس جگہ پہ دیکھیں یہ حدیث کہ لا ينفع اجتہاد لا ورع فیہ ہے، وہ کوششیں نہیں کوئی تمہیں نتیجہ دیتی جس میں ورع نہیں ہے۔
یا ان اشدت العبادت الورع، شدید ترین، مشقت ترین اور سخت ترین عبادت کیا ہے؟ ورع کا اختیار کرنا ہے۔ کہ توبہ کے ضمن میں یہ بات آتی ہے، توبہ خود ورع کی صورت میں ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں توبہ، چونکہ توبہ ایک گناہ گار ہیں ہم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جرم کیا ہے، ہم مجرم ہیں، قاضی اللہ کی ذات ہے، حاکم اللہ کی ذات ہے، شاہد اللہ کی ذات ہے، گواہوں کی اسے ضرورت نہیں، ہم نے اسے راضی کرنا ہے، تو راضی کرنے کے لیے توبہ کو ہم وجود دے کے حاضر کرتے ہیں، یا مولا یا سید یا سیدی یا مولائی یا الہی یا ربی، یہ میری توبہ آپ کی خدمت میں، تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول کر لے، یہ اگلا مرحلہ ہے۔ بس ہماری طرف سے توبہ بنا کے کیا، ہم نے توبہ بنا کے پیش کرنی ہے۔ توبہ کن چیزوں سے مل کے بنے گی؟ دو چیزوں سے مل کے بنتی ہے۔ پہلی چیز جو اس میں ذکر کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ ندامت، نادم، پشیمان، ندامت کا احساس اپنے وجود میں لائے۔ نمبر دو کیا ہے؟ ترک گناہ کرے، ورع ہے، ورع۔ حقیقت توبہ وجود میں ہی نہیں آتی، یعنی جو آپ نے اللہ کو پکڑ کے پیش کرنا ہے وہ دو چیزوں سے وجود میں آ رہا ہے، وہ ندامت ہے، اگلا مرحلہ ورع، اس لیے نشد العبادت الورع۔ اور فضیلت قبولیت کی کیا ہے؟ اللہ قبول کب کرے گا؟ کہ یا تو وہ گناہ انجام دیا ہے حقوق اللہ اور حقوق الناس میں سے ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو وہ دو آپ نے وجود جو دیا ہے توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، لیکن اگر حقوق اللہ یا حقوق الناس میں سے ہے تو پہلا حقوق الناس مقدم رکھا اللہ تعالیٰ نے، چونکہ وہ حق اللہ بھی حق الناس بھی ہے، تو وہ جب تک ادا نہیں کرے گا اللہ کو قبول نہیں ہے توبہ، جب تک اسے ادا نہیں اللہ تعالیٰ انسان کرے گا۔ اور اگر ادا نہیں کر سکتا، مثلا کسی کا نقصان کیا تھا، اب نہ بندہ بتا ہے نہ بندے کی ذات، تو رد مظالم کے طور پہ مال دے دے گا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ حق اللہ اگر اس نے ضائع کیا تھا، روزے چھوڑے تھے، کھا لیے تھے، نمازیں اس نے فسق کی وجہ سے چھوڑ دی تھیں، یا اس طرح سے جبران کرے، حق اللہ کا ادا کرے، تب قبول ہے۔ اور تیسری ہے کمال توبہ کی دو شرائط ہیں۔ کمال توبہ کی پہلی شرط کیا ہے؟ کہ انسان نے جو حرام اور گناہ کر کے کھایا پیا تھا اور اپنے بدن اس سے بنایا تھا، اتنی اللہ کی عبادت کرے کہ وہ پگھل کے رہ جائے، انسان کے ہڈیاں اس کے سامنے آ جائیں، پگھل کے رہ جائے، گھر بار جو بنایا تھا اٹھا کے باہر نکال دے، صدقہ دے دے، چیز اپنے پاس سے نکال دے۔ اور دوسری شرط کیا ہے کمال توبہ کی؟ کہ جو اس نے ذائقہ چکھا ہے گناہ کر کے، اتنی عبادت کی تلخی کو اٹھائے کہ وہ ذائقے کے بعد عبادت کی تلخی کا اندر ذائقہ چکھے، احساس ہو اس کے نفس میں۔ آپ نے دیکھا ورع کے بغیر توبہ نہیں ہے۔ اب ادھر آئیں آپ، صبر کے مدارج ہیں، بہت خوبصورت یہ بھی حدیث ہے۔ صبر انشاءاللہ ہمارا جداگانہ طور پہ آئے گا، اور اس وقت یہ ورع پھر آپ کے سامنے ابھر کے آئے گا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں الصبر صبران، بعض جگہوں پہ ثلاثہ آیا ہے، 3 قسم کے صبر ہیں، اور یہ حدیث بھی معتبر ہے، لیکن یہ ولی حدیث دیکھیں، الصبر صبران، صبر علی البلاء حسن جمیل، مصیبتیں آتی ہیں، بلا آتی ہے، اس کے اوپر صبر کرنا کیا ہے؟ حسن، بہت خوبصورت، جمیل، حسن اور جمیل یہ صفت مشبہہ میں سے ہیں، یعنی دائمی صفات کی صورت میں ہمیشہ ہی اچھا ہے۔ جیسے یہ بعض لطیفے ٹائپ بنائے ہوئے ہیں صبر کے بارے میں، صبر کا تلخ ہوتا ہے، یا صبر اس طرح سے ہے، ویسے ہے، اس کے اوپر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ صبر کبھی بھی برا نہیں ہے، جب صبر کریں گے حسن جمیل، مصیبتوں کے اوپر، بعض مصیبتیں چھوٹی نوعیت کی ہیں، صبر کریں، ٹھوکر لگ گئی، کٹ گیا ہاتھ، چوٹ لگ گئی، اعلان کر کے ہر جگہ پہ نشر نہ کرتا پھرے یہ میرے ساتھ ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ صبر کے خلاف امور کو جنم نہ دے، چھوٹے پیمانے پہ بھی نہ دے، بڑے پیمانے پہ صبر یعنی اپنے اندر اس طرح سے اپنے جذبات کو کنٹرول کیے رکھے کہ جسم سے ایسا کوئی عمل صادر نہ ہو یا ایسا لفظ صادر نہ ہو جو اس کے وقار کے خلاف ہے، یا جو اس کے اندرونی اضطراب پہ دلالت کر رہا ہو، تو صبر اس مقام کی پر کرے، یعنی غیر شرعی امر صادر نہ ہو۔ اگر آسان الفاظ میں کہیں صبر کب تک ہے؟ جب غیر شرعی امر صادر نہ ہو، مثلا آنسو بہہ گئے، آہ اس کی نکل گئی،
یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ اگر بہت بڑی مصیبت ہے جیسے اولاد کا مرنا ہے، اس کے اوپر مرثیہ کہہ دیا، صبر کے منافی نہیں ہے۔ لیکن اگر حرام امر انجام دے دیا تو پھر صبر کے منافی۔ لہذا پہلے صبر کی نوعیت کیا ہے؟ الصبر صبران، صبر علی البلاء حسن جمیل وافضل الصبرین، سب سے بہترین صبر کیا ہے؟ الورع عن المحارم، حرام امور سے ورع اختیار کرنا، حرام امور میں ترک کر دینا۔ اس سے اگلی جو حدیث ہے میں نے عرض کیا کہ یہ معتبرہ حدیث میں شمار ہو جاتی ہے، اس میں بیان کیا صبر ثلاثۃ، 3 قسم کے صبر ہیں۔ صبر عند المصیبہ، مصیبت کے اوپر صبر، صبر علی الطاعہ، اطاعت کے اوپر صبر، نماز پڑھنے پڑتی ہے، صبح اٹھنا یا نیند برباد کر کے انسان سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ روزے میں گرمیوں کی خصوصاً تلخی کو سہے، صبر انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ جہاد میں انسان ڈٹا رہے، میدان جہاد میں یا زخم اٹھائے، انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ حج کے اندر انسان کرب اور اذیت کو سہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ اطاعت میں صبر ہے، مثلا والدین کی توہین نہیں کرنی، صبر کرنا پڑتا ہے ان کی ناگواریوں کے اوپر۔ اگر آپس میں صلہ رحمی کو قائم رکھنا ہے، بھائیوں کے مسائل پیش آ جاتے ہیں، گھر میں مسائل پیش آتے ہیں، زوجہ سے مسائل پیش آتے ہیں، صبر کرے اس کی ناگواریوں پہ، یہ ہے صبر علی الطاعہ۔ ایک ہے صبر عن المعاصی، معصیت کے اوپر صبر، یہ ہمارا اصل ٹاپک ورع کی صورت میں ہے۔ گناہ کے اوپر صبر کریں، اسے کہتے ہیں ورع، یہ اشد ترین عبادت ہے۔ اس کو آپ قرآن کریم نے تو واقعات در واقعات کی صورت میں بیان کیا کہ میں 1-2 واقعات کی طرف فقط اشارہ کرتا ہوں تاکہ یہ موضوع ہمیں سمجھ آ سکے۔ ان اشد العبادت ورع، کہ آج کے ہمارے یہ ٹاپک بن جاتا ہے درس کا کہ عبادتوں کا معیار ورع ہے۔ عبادتوں کا معیار، جیسے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں کہ اس میں حرام کے اوپر بلڈنگ قائم کر کے تم جتنی بھی خدمات انجام دینا شروع کر دو، وہ بے فائدہ ہیں، وہ نفع بخش نہیں ہیں۔ لہٰذا اس کو ملاحظہ کریں کہ حرام پہ صبر سے بڑے مواقع جو ہمیں پیش آ سکتے ہیں، مالیات کے اعتبار سے ہر انسان اپنے زندگی کے اندر جن امور سے وابستہ ہے وہ امور ہی حرام امور کے حوالے سے اس کا تعین کریں گے کہ کن سے اس نے بچنا ہے۔ لیکن بعض ہیں کہ جو عمومی صورت میں ہمیں پیش آتے ہیں، مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش کو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان کی زندگانی میں کئی قسم کی آزمائشیں ہیں، والدین سے دوری، بعض افراد دور ہو سکتے ہیں، ادھر ہمیں ایک حوصلہ بھی ملتا ہے کیونکہ انسان بچے کے مرنے کے اوپر اپنے صبر کر لیتا ہے، بچے کے اغوا پہ اسے قرار نہیں آتا۔ کئی ایسے واقعات ہیں کیونکہ توہمات اور خیالات انسان کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں اور وہ ہلاکت کے قریب بعض اوقات پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کی اللہ نے کیسے تدبیر کی، وہ گزرے ان مراحل سے جو انسان کے سوچ و گمان میں بھی آتے ہیں، یعنی وہی کہ بچے کے ساتھ کیا اسے کھانا دیا ہوگا یا نہیں، مار پیٹ کی ہوگی، اسے زبردستی کام کرایا ہوگا، تنہائیوں میں وہ والدین کو یاد کر کے رویا ہوگا، وحشت اور ڈر اور خوف سے چیخا چلایا ہو، ساری چیزیں انجام پائیں، لیکن اللہ نے دیکھیں کیسے تدبیر کی۔ تو تدبیر ہے اس مورد میں، اس لیے نہ اپنے آپ کو صبر کے دائرے، بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اس بلا سے اور اس مصیبت سے بچائے۔ سخت مصیبتیں ہیں لیکن معصیت میں پڑنے سے، انہی مصیبتوں میں معصیت کا کون سا مورد ہے کہ جب زلیخا کے ساتھ ایک عمل انجام پایا، یہ وہ مورد ہے کہ دین اسلام نے اس مورد کا اختیاری حالت میں انسان کو پیش آنے کے مواقع ہی حرام قرار دیے ہیں، اختیاری حالت میں، ان کے لیے تو اختیاری حالت نہیں تھی۔ لہٰذا اپنے آپ کو اس دائرے میں ہی نہ لے کے آئے، دائرے میں لے کے آ گئے تو بچنے والے بہت کم ہیں، لیکن اس مقام پہ کیا ہے؟ اشد العبادہ، اشد العبادہ۔ حتیٰ کہ ہمارے ہی ملک میں ایسے واقعات ہمیں معلوم ہیں کہ بعض جگہوں کے اوپر صرف نسبتوں کے اوپر قتل کر دیتے ہیں، جھوٹی تہمت لگا دی، جیسے سندھ میں اب بھی یہ بعض جگہوں پہ رسم موجود ہے کہ اگر تہمت لگا دی تو ضروری ہے کہ والدین اور بھائیوں کا، والد اور بھائیوں کا کہ بیٹی کو قتل کرے، یا وہ حق رکھتا ہے کہیں پہ بھی گولی مار دے۔ اچھا، اسی طریقے سے سرحد میں پتہ ہے کہ اگر یہ ناجائز تعلق لڑکے اور لڑکی میں قائم ہو گیا تو دونوں کو قتل کریں گے، اور وہ جب دائرے
آ جاتے ہیں جذبات میں، یعنی وہ سارے کے سارے حجاب دور ہوئے، انہوں نے مراحل طے کیے، مثلا تنہائیاں میسر نہیں آنی چاہیے، بات چیت کا موقع میسر نہیں آنا ہے، تنہائیوں میں بات چیت کا موقع میسر نہیں آنا چاہیے، محارم کی موجودگی میں بات چیت کی فرصت دینے میں کوئی عیب اور حرج نہیں ہے، نگرانی کرتے ہوئے عیب اور حرج نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے سارے موارد اپنے سوء نیت کی وجہ سے طے کیے۔ اب جب ایک مورد میں آ گئے کہ اپنی اس جنسی غریزے کو تسکین دے اور انجام بھی سخت ہے، تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ وہ اس سخت ترین انجام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، لیکن وہ جو جنسی غریزے کی دباؤ اور اس کا غلبہ ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے وہ قبول نہیں اپنے آپ نفس کو پا رہے، وہ اس تلخی کو برداشت نہیں کر رہا، اس غریزے کو قابو نہیں کر پا رہا، وہ خوفناک جو موت کے دامن میں یا ذلت کے معاشرے کے دامن میں ان کو لے کے آ رہا ہے مورد، اس کو وہ قبول کر رہے ہیں، لیکن اس تسکین نفس کے لیے، جنسی غریزے کی تسکین کے لیے اپنے آپ کو حاضر کر رہے ہیں۔ اس موقع پہ اگر کوئی اپنے اس غریزہ جنسی کو دبا دے اور غلبہ پیدا کر لے اور اپنے آپ کو حرام سے روک لے، کیا یہ اشد العبادہ ہے یا نہیں؟ یقیناً اشد العبادہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ معصیت کے مورد میں مثلا انسان اندر سے انتہائی دل چاہ رہا ہے اس کا، یا انتہائی اندر نفس میں نفس امارہ اسے برائی پہ ابھار رہا ہے کہ تم ایک نگاہ ڈال لو، بعد میں توبہ کر لینا، ابھی خیال ہی نہ لاؤ اللہ تعالیٰ کی معصیت ہو جائے گی، تم ایک دفعہ اس عمل کو انجام دے دو۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، نفس اس کو لبیک آہستہ آہستہ کہتا ہے، شیطانی وسوسوں سے تعلق قوی کر لیتا ہے، دائرے میں آہستہ آہستہ آ جاتا ہے، دائرے میں آ کے اب اگر وہ گناہ کو انجام دے پاتا ہے، یقیناً اب توبہ کا دروازہ کھلا ہے اس کے لیے، لیکن شیطانی تدبیر اختیار کی اس نے، عبد نہیں بنا اس جگہ پر، چونکہ جو عبد نہیں بنتا کسی مقام پر نہیں جاتا، عبد نہیں بنا، شیطانی تدبیر اختیار کی، وہ رحمت الہی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بخش رہا ہے، لیکن اشد العبادہ نہیں انجام دی اس نے۔ اب پوری رات روتا گریا کرتے ہوئے سجدے میں سر رکھ کے گزار دے، تو یہ جو اجتہاد وہ کر رہا ہے، یہ کوششیں جو کر رہا ہے، اس سے بہت بہتر کوشش یہ تھی کہ اپنی پوری کی پوری نفسانی خواہش کی شدت کے باوجود اپنی نگاہوں کا تعلق اور اپنی جنسی لذت کا تعلق توڑ دیتا اس عمل معصیت سے، یہ ورع، پھر ورع کا جو حسن ہے انسانی وجود میں وہ برپا ہو جاتا۔ اسی طرح حرام کمائی ہے، حرام کمائی میں ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، اچانک معاشرے میں نیچے آ جائے گا، لیکن اشد العبادہ الورع، ورع اختیار کرے۔ اسی طرح والدین کی خدمت ہے، ناگواریاں، چونکہ یقیناً بڑھاپے میں بالخصوص ایسا مورد آ جائے کہ بزرگوں میں سے، والدین میں سے کوئی ایک بستر کا ہو کے رہ جائے، اب اس نے بیت الخلاء واش روم جانا ہے، اسی نے کرانا ہے، بہت انسان کو ناگواری کا احساس ہوتا ہے، یا برا بھلا کہنا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اشکالات اعتراضات کرنے ہیں، یا تقاضا زیادہ شروع کر دینا ہے۔ یہاں پہ اگر اپنے جذبات کو نہیں سنبھال پاتا، ورع سے مخالف ہے، کیونکہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو اف تک نہ کہو، واجب حکم ہے قرآن کریم کا، اختیاری نہیں ہے، اف کہے گا تو حرام عمل انجام دیا اس نے، وہ کہ اپنے آپ کو معصیت سے، تقاضے وہ بھیجا کر رہے ہیں، صبر کر کے سنیں، 1000 دفعہ ایک عمل کو کہتے ہیں تب بھی وہ اس عمل کو انجام دینے کی کوشش کرے، گالم گلوچ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، گھر میں ایک مشکل کھڑی کی ہوئی ہے، صبر کر سب چیزوں کے اوپر، خدمت کا اس کے اوپر سے ذمہ داری ساقط نہیں ہوتی۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ آپ جتنے انسانی تعلقات اور جتنے انسانی شعبے ہیں، ان سب کے اندر ورع جو ہے ہمارے لیے دروازہ اس کا کھلا رہ جاتا ہے۔ بحث مباحثوں میں یہ مورد بہت پیش آتا ہے، کہتا ہے انسانی نفس کی یار اس نے سنائی ہے ایک جملہ کیا ہی دوں، انسان راتیں جاگ کے گزار لیتا ہے، جب تک اسے نہیں سناتا تب تک ٹھنڈک اس کے دل میں نہیں پڑتی۔ لہٰذا یہاں پہ اپنے جذبات کو قابو کرنا واقعاً مشکل ہے، بہت سخت ہے۔ وہ اگلے کو پتہ ہے کہ میں نے یہ برا بھلا کہا تو 4 گالیاں دے گا، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی تو سنا دوں گا، سہ لوں گا گالیاں، وہ کہے گا اس طرح لڑائی جھگڑا بڑھے گا،
عقل یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بڑھنے دو، کیا کر لے گا، میں بھی اس حد تک اتر جاؤں گا۔ ادھر اشد العبادہ کیا ہے؟ سکوت اختیار کر لے۔ اشد العبادہ ہے غضب کو بٹھا دے، اشد العبادہ ہے کہ مہربانی کا سلوک کرے۔ لہذا یہ موارد آپ کے سامنے جب آئیں گے کہ ترک معصیت الصبر افضل الصبر کیا الورع عن المحارم، امام علیہ السلام کا جملہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ انشاءاللہ مومن ہونے کے معیار کو اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔